باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا اور ایمان والے، تو یہ سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانا اور ایمان لانے والوں کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ یعنی رسول پر ایمان لانا یہ ہے کہ ساری وحی پر، خواہ قرآن ہو یا حدیث ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، سب پر ایمان ہو کہ قرآن بھی سچ ہے اور قرآن کے علاوہ بھی جو وحی ہے وہ بھی سچ ہے، احادیث مبارکہ جو ہے وہ بھی سچ ہے، اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر بھی ایمان ہو۔ تو اسے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہم سب کے ایمان پر مقدم ہے۔ مقدم کا معنی ہوتا ہے پہلے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہمیں ایمان ملا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے بیان فرمایا کہ آمن الرسول۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لانے میں ہمارے مثل نہیں، اور نہ ہی لفظ مومن میں یہ جو فرمایا ہے والمؤمنون ایمان والے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہے، اس لیے خصوصیت سے آپ کا ذکر علیحدہ فرمایا گیا۔ تو ہم فقط مومن ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان ہیں، اور ہمارا ایمان محض بالغیب اور حصولی ہے، یعنی نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ فرشتوں کو، تو یہ ہمارا ایمان جو ہے یہ بالغیب ہے، یعنی سن سنا کر ہم ایمان لائے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ بالشہادہ ہے اور حضوری بھی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا علم تھا، اپنے رب تعالیٰ کا علم تھا، جنت دوزخ کا آپ نے ملاحظہ فرمایا، فرشتوں کو آپ نے دیکھا۔ تیسرے یہ کہ سارے صحابہ کرام سچے اور پکے مومن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تصدیق فرمائی ہے۔ چوتھے یہ کہ نبی اور مومن کے ایمان کی نوعیت میں فرق ہے، اگر دونوں کا ایمان برابر ہوتا تو سب کے ایمان کا ذکر ایک ہی لفظ سے کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ایمان بیان کرتے ہوئے علیحدہ جملہ بولا ہے، اور دوسرے لوگوں کے ایمان کے حوالے سے علیحدہ جملہ بولا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا ایمان اللہ کے نبیوں کے ایمان کی طرح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ ہے انا رسول اللہ، اگر ہم یہ کہیں تو بے ایمان ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سرکار کی زبان سے جملے نکلیں گے، جب ہم نکالیں گے تو ہم پڑھیں گے محمد رسول اللہ، تو یہ فرق ہے۔ پانچواں یہ کہ مومنین کے لفظ میں نبی داخل نہیں ہوتے، اسی لیے رب نے رسول کا ذکر علیحدہ فرمایا ہے اور مومنوں کا ذکر علیحدہ فرمایا ہے، یعنی یہ جو لفظ مومنین ہے اس میں رسول نہیں داخل ہوتے۔ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اس وقت کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، تو رسول جو ہے اس کا درجہ اور مقام ہر لحاظ سے اپنے امتی سے افضل اور اعلیٰ ہی ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اس طرح کے یہود و نصارہ کی طرح بعض نبیوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کر دیں۔ یہودی اور عیسائی ایسا ہی کرتے ہیں
کہ اللہ کے بعض نبیوں کو تو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ اور اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے سب نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی درمیان میں اللہ کے نبی ہوئے ہیں، چاہے جن کو کتابیں ملی ہیں یا نہیں ملی، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں انبیاء کرام کے مرتبے جو ہیں ان میں فرق ہے، یعنی نبوت کے لحاظ سے سب نبی برابر ہیں، اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر مرتبہ جو ہے یہ عطا فرمایا ہے۔ یا یہ مانا کہ ہم اصل نبوت میں فرق نہیں کرتے کہ بعض کی اصلی نبوت ہے اور بعض کو ذلی بروزی وغیرہ، تو یہ نہیں ہے، بلکہ سب کو نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اصلی ہی عطا فرمائی۔ اب بعد میں ان کے درجات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنے جتنے چاہے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، یہ اس کا درجہ ہے۔ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح بنایا اور یہ شان عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور کوڑ کی بیماری والے، برس کی بیماری والے، آنکھوں سے اندھے کو شفا دیتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے اور درجہ ہے۔ تو اسی طرح بعض نبیوں کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے درجے اور فضیلتیں دی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں پر فضیلت اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا اور تیری معافی ہو اے رب ہمارے لیے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ تو یہ اینڈ والے جملے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل ایمان کی دعا ہے کہ اہل ایمان یہی عرض کرتے ہیں کہ مولا جو ہم نے سنا تیری طرف سے اور ہم نے مانا اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا تو اپنی طرف سے ہمیں معاف فرما۔ تو اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے تمام نبیوں، کتابوں، فرشتوں، رسولوں پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔